ایک بیان میں نا ایک بہت ہی گہرا تصور ملتا ہے، ایک ایسی معافی کا تصور جو ہماری آپ کی یعنی انسانی سوچ اور فیصلوں سے بہت آگے کی چیز ہے۔ چلیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، بات شروع ہی ایک بہت چونکا دینے والے خیال سے ہوتی ہے۔ ایک طرف ہے انسان کا فیصلہ اور دوسری طرف ہے اللہ کی رحمت کا معیار، اور ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بھائی اگر ساری دنیا مل کر بھی کسی کو گناہگار کہہ دے تو کیا واقعی کہانی وہی ختم ہو جاتی ہے؟ اچھا، اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے نا سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ مسئلہ ہے کتنا بڑا، مطلب انسانی گناہوں کا بوجھ وہ کس حد تک جا سکتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچیں، یہ جو منظر کشی بیان میں استعمال ہوئی ہے کتنی زبردست ہے کہ گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ زمین، سمندر، پہاڑ سب بھر جائیں اور آسمان کی چھت تک پہنچ جائیں۔ یہ دراصل یہ دکھانے کے لیے ہے کہ ایک انسان اپنے گناہوں کے بوجھ تلے خود کو کتنا بے بس اور مایوس محسوس کر سکتا ہے۔ ایک ایسی کیفیت جہاں لگتا ہے کہ بس اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یہیں پر ایک بڑا دلچسپ فرق سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، انسان کا فیصلہ کس چیز پر ہوتا ہے؟ گناہ پر۔ وہ ایکشن کو دیکھتا ہے، لیکن بیان کے مطابق اللہ کی توجہ گناہ پر نہیں، گناہگار پر ہوتی ہے۔ ہماری منطق کہتی ہے جیسا عمل ویسا نتیجہ، لیکن وہاں کی منطق بالکل الگ ہے۔ وہاں رحمت عمل سے کہیں بڑی ہے۔ تو ٹھیک ہے، مسئلہ تو بہت بڑا ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ معافی کا راستہ کیا بتایا گیا ہے۔ تو جو سب سے اہم بات یہاں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ معافی کا راستہ بیان کے مطابق بالکل بھی پیچیدہ نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے کاموں کی، بلکہ یہ ایک بہت ہی سادہ سیدھی سی پکار ہے۔ بھلے پوری زندگی گناہوں میں گزری ہو، صرف ایک بار سچے دل سے توبہ کرنا ہی کافی ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا، یہ اس پورے خیال کو ایک جملے میں سمیٹ دیتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسانوں کو راضی کرنا، لوگوں کو خوش کرنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن بیان کے مطابق اللہ کو راضی کرنا اس سے کئی زیادہ آسان ہے۔ چلیں اب اس محبت کو تھوڑا اور گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں، یہ کتنی غیر مشروط ہے، یعنی یہ محبت آخر ہے کس کے لیے اور کس کے لیے نہیں۔ یہاں ایک بہت ہی اہم بات کہی گئی ہے کہ یہ جو محبت ہے نا، یہ کسی ایک گروپ کے لیے نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ صرف عالموں کے لیے ہے یا صوفیوں کے لیے یا بہت عبادت کرنے والوں کے لیے۔ یہ ان تمام لیبلز کو ایک طرف کر دیتی ہے جو ہم سوچتے ہیں کہ شاید معافی کے لیے ضروری ہیں۔ تو پھر یہ ہے کس کے لیے؟ پچھلی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا کہ کس کے لیے نہیں ہے، اور جواب بہت سادہ اور گہرا ہے۔ یہ دعوت کسی مسلمان یا کسی اور مذہب والے کے لیے نہیں، کسی نیک یا بد کے لیے نہیں، یہ ابن آدم کے لیے ہے، یعنی ہر انسان کے لیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، عمل کیسا ہے یا اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھائی اتنی بڑی معافی اتنی آسانی سے یہ ممکن کیسے ہے؟ تو اس کا جواب ہے اللہ کی بے نیازی میں۔ مطلب اسے نہ تو ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان پہنچتا ہے اور نہ ہی ہماری نیکیوں سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور کیونکہ اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اسی لیے معافی کا دروازہ ہمیشہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ اب کہانی میں ایک بہت ہی ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جب انسان کے گناہوں پر پوری کائنات غصے سے بھر جاتی ہے نا، تو خود خالق کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اور یہ سوال تو ذہن میں آتا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر گناہ اتنے ہی بڑے ہیں، نافرمانی اس حد تک ہے، تو پھر فوراً سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ آخر اس صبر کی وجہ کیا ہے؟ تو بیان کے مطابق کائنات کی ہر چیز، سمندر، زمین، حتیٰ کہ فرشتے، سب کے سب انصاف مانگ رہے ہیں۔ وہ انسان کے گناہوں کو دیکھ کر غصے میں ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اب ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اور اس سارے شور، اس سارے غصے کے جواب میں خالق کا جواب آتا ہے، اور وہ جواب سزا کا نہیں بلکہ صبر کا ہے، امید کا ہے، انتظار کا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے مجھ پر چھوڑ دو، میں تو اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور اب ہم اس پوری گفتگو کے شاید سب سے طاقتور حصے پر آ گئے ہیں۔ ایک ایسی کہانی، ایک ایسا استعارہ
जो माफी की सादगी और उसकी जज्बाती गहराई को बिल्कुल वाज़े कर देता है। ये कहानी ना इस पूरे पैगाम का खुलासा है। सोचें, एक आदमी जिसे उसके अपने शहर ने, उसके अपने लोगों ने निकाल दिया, वो बिल्कुल अकेला है, मरने वाला है, और उस वक्त जब कोई नहीं होता वो बस आसमान की तरफ देखता है और अपने रब को पुकारता है, और जवाब में उसे सिर्फ माफ़ी नहीं मिलती बल्कि उसे दोस्त का दर्जा मिलता है। तो आखिर इस माफ़ी की कीमत क्या है? कितनी इबादतें, कितने सजदे? नहीं, बयान के मुताबिक कीमत सिर्फ एक है, निदामत का, पछतावे का सिर्फ एक आंसू। और ये ख्याल कि हजारों साल के गुनाह सिर्फ एक आंसू से धुल सकते हैं, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और आखिर में ये बात जो जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत की तरफ इशारा करती है कि जब मौत का वक्त आएगा तो ये दुनिया, उसकी हर चीज, सब यहीं रह जाएगी। असल चीज तो बस वो ताल्लुक है जो एक इंसान अपने रब के साथ बनाता है। तो इस सारी गुफ्तगू को हम इसी एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। अगर माफ़ी इतनी ही आसान है, अगर रहमत का दरवाज़ा इतना ही खुला है, तो फिर आखिर वो क्या चीज़ है जो माफ़ी मांगने को इतना मुश्किल बना देती है? कौन सी चीज़ इंसान को उस रास्ते पर कदम बढ़ाने से रोकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर तलाश करना है।